السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. جناب, آنے والا ہفتہ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بڑا گرما گرم ثابت ہونے جا رہا ہے, کیونکہ ایک تو سیاسی معاملات, قانونی معاملات اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر کیا ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. کیونکہ اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ بحث شروع ہو گئی, جو میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. ساتھ ہی ساتھ ستمبر کا مہینہ جو بالکل اب سامنے کھڑا ہے, اس کے اندر پہلے تو آپ نے سنا ہوگا کہ جناب 27 ستمبر کو جو ہے وہ ایک احتجاج یا لانگ مارچ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے. اب ایک اور لانگ مارچ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے, اور اس میں سیدھا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا گیا. اکٹھے ہی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں. کیا حکومت کے لیے آنے والا ستمبر جو ہے یہ مشکل ترین مہینہ ثابت ہونے جا رہا ہے, اسے بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے پہلے ایک خبر یہ شامل کریں گے کہ جناب پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کل وہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے دورے کے اوپر جو ہے روانہ ہونے جا رہے ہیں, اور ان کے اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان جو ہے وہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر اور عباس عراقچی کے درمیان کل ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا. دونوں نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا تھا. دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر پیر کو ایران کا دورہ کریں گے. پاکستانی فیلڈ مارشل کا دورہ ایران خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل ہے. اسماعیل بقائی کے مطابق پاکستانی آرمی چیف کے دورے کا مقصد ایران پاکستان تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے, جبکہ پاکستانی چیف آف ڈیفنس فورسز ایران کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے. اس سے پہلے بھی آرمی چیف جو ہے وہ ایک دفعہ ایران آلریڈی جا چکے ہیں. اب یہ دوبارہ ان کا دورہ جو ہونے جا رہا ہے, اور ظاہری بات ہے اس کے اندر اس وقت جو ایران امریکہ کے معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر ایک سینٹرل پوزیشن جو ہے وہ پاکستان کی موجود ہے, اور اسی سلسلے میں فیلڈ مارشل کا دورہ بھی جو ہے اسی کی کڑی بتایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اب ذرا کچھ عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور انہیں جو ہاسپٹل لے جانے کا معاملہ تھا, ان کے ٹیسٹ ہونے کا معاملہ تھا, تو یہ پتہ لگا ہے کہ جناب وہاں پہ ایک سی ٹی اینجیوگرافی کی جو ایک مشین تھی یا ان کا جو ٹیسٹ ایک ہونا تھا وہ ٹیسٹ نہیں ہو سکا تھا. اس کے بعد اب یہ رپورٹ ہوا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پمس اسپتال کے شعبہ کارڈک میں سی ٹی اینجیوگرافی مشین کے خراب ہونے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے حقائق معلوم کرنے اور ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سیکرٹری سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی اب تشکیل دے دی ہے کہ جناب وہ بعد میں پتہ لگا جناب یہ تو مشین ہی خراب ہے. تو خیر میں اس کے اوپر آتا ہوں, ذرا پہلے خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. انہوں نے کہا یہ قدم اس وقت اٹھایا گیا جب پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو طبی معائنے کے لیے جیل سے پمس اسپتال منتقل کیا گیا, لیکن مطلوبہ ٹیسٹ کی سہولت کارڈک سینٹر میں میسر نہ ہونے کے باعث انہیں ٹیسٹ کے بغیر ہی جو ہے واپس اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا. اس سے 2-4 چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. ایک کہ یہ ٹیسٹ ہونا تھا عمران خان صاحب کا, لیکن مشین کی خرابی کی وجہ سے جو ہے یہ ٹیسٹ نہیں ہو سکا. ایک نمبر 2, ہاؤ امبیرسنگ از دس کہ جب بیسکلی ایک ہائی پروفائل پرسنالٹی ایکچولی آتی ہے اور جب ان کا ٹیسٹ ہونا ہوتا ہے اور وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا تو تب جا کے پتہ لگتا ہے وہ ساڑی تو مشین ہی خراب پئی ہے. مطلب یہاں پہ یہ نظام جو ہے جس کے بارے میں بار بار یہ کہا جاتا ہے نظام جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے. دس از دا فیلئر. دا پرائم منسٹر آفس گیٹس ٹو نو اباؤٹ دس. جب ایک سابق وزیر اعظم جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ جناب وہ ساڑی تو مشین ہی کام نہیں کر رہی, تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو پھر یہ نظام جو ہے وہ آگے کس طرح چلے گا. بہرحال اب جناب کمیٹی بنا دی گئی, اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فیوریٹ پاس ٹائم جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جناب کمیٹی بناؤ اور بیٹھ کے چیز کو جو ہے نا ڈھونڈو بیٹھ کے کہ آخر ہوا کی ہے. اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ کوئی ابھی سے نہیں, کئی سالوں سے, بلکہ کچھ جگہوں پہ تو یہ بھی رپورٹ ہوا کہ جناب تقریباً کوئی 9 سال سے جو ہے وہ یہ خراب پڑی ہے. اور یہ جو کارڈیک سینٹر کے اندر جو سی ٹی اے مشین ہے 2011 سے بتایا جا رہا ہے خراب ہے, لیکن شعبہ ریڈیولوجی کے اندر جو ہے وہ البتہ وہاں پہ ایک بالکل فعال مشین وہاں پہ موجود تھی جس کی معلومات معالجین یا ڈاکٹرز یا متعلقہ حکام کے علم میں نہیں لائی گئی تھی, اور نہ ہی عمران خان کو ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ ریفر کیا گیا, جس کی وجہ سے یہ اہم ٹیسٹ جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہو سکا. مطلب ایک لیک آف کتنی آپس میں کوآرڈینیشن تھی, اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور حکومت کی یہ تشکیل کردہ کمیٹی اس بات کی تحقیقات کرے گی کہ آیا 2022 سے پمس کے پاس سی ٹی اے کی تکنیکی صلاحیت اور افرادی قوت موجود تھی. شعبہ کارڈیک اور ریڈیولوجی کے درمیان رابطہ کاری میں کیا خامیاں تھیں, اور کیا سرکاری اسپتال میں سہولت کے باوجود مریضوں کو نجی مراکز کی طرف منتقل کیا جاتا رہا ہے. تو یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ میں پچھلے 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں, اور میں اب اس کے بعد اب جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ میں عمران خان صاحب کی فیملی سورسز سے گفتگو کرنے کے بعد میں ساری انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں.
ہوا یہ ہے کہ چند لوگوں نے, چند یوٹیوبر نے, لونڈے لپاڑوں نے ایک بیانیہ جو ہے وہ بلڈ کرنا شروع کیا. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ میں ان کو لونڈا لپاڑا اسی لیے کہتا ہوں کہ ان کے پاس پوری خبر ہوتی نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جناب عمران خان صاحب کی جو اپنی بہن ڈاکٹر عظمیٰ سے ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جناب علیمہ خان جو ہیں وہ کیوں ایکٹیو ہیں, اور علیمہ خان جو ہے وہ سیاسی طور پہ سب کچھ جو ہے اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بند کر دیں. یہ کچھ اس طرح کی بات جو ہے وہ شیرف دا مروت صاحب نے بھی غالباً کسی پروگرام کے اندر کہی. اس کے بعد مطلب اور جگہوں کے اوپر بھی جو ہے یہ ڈسکشن ہوتی رہی. میں نے ایک اور جرنلسٹ ہیں محمد فہیم صاحب, میں نے ان کا ٹویٹ دیکھا. انہوں نے کہا جی عمران خان کی علیمہ خان سے متعلق ہدایت کی خبر درست ہے. علیمہ خان فی الحال کسی اسٹریٹ موومنٹ یا سیاسی تقریب میں بھی شریک نہیں ہوں گی, لیکن بات صرف علیمہ خان تک محدود نہیں, سہیل آفریدی اور جنید اکبر کے لیے تو اس سے بھی زیادہ سخت پیغام بھیجا گیا ہے اور تمام پیغامات نورین نیازی صاحبہ نے پارٹی قیادت کو پہنچا دیے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ٹویٹ میں انہی صحافی کا کہنا ہے کہ وزیر اطلاعات شفیع اللہ جان کی کرسی کو بھی خطرہ ہے. اچھا, یہ محمد فہیم صاحب جو ہیں یہ انہوں نے سب سے پہلے بلو پاسپورٹ کے حوالے سے جو سٹوری تھی کہ جناب کے پی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ بلو پاسپورٹ سب کے لیے منوانے کے لیے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, انہوں نے سب سے پہلے یہ سٹوری دی تھی. اب میں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا کیونکہ بڑی بات ہے, یہ کوئی چھوٹی سٹوری نہیں تھی کہ جناب عمران خان صاحب نے اپنی بہن کو چپ کرنے کا کہہ دیا کہ خبردار تمہاری آواز نہ آئے. اب میں نے اس سلسلے میں علیمہ خان صاحبہ سے ڈائریکٹلی رابطہ کیا, میرے پاس ریکارڈ اس کا موجود ہے, لیکن ان سے میرا رابطہ نہیں ہوا فرینکلی اسپیکنگ. لیکن اس کے بعد پھر میرا ان کی فیملی کے اندر کچھ اور سورسز سے بات ہوئی. میں علیمہ خان صاحبہ کو اس بات کا بھی مارجن دوں گا کہ ظاہری بات ہے سنڈے کا دن ہے, میں ایک جرنلسٹ ہوتا ہے وہ تو خبر کے پیچھے جاتا ہی ہے, میرا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. لیکن اس کے بعد ان کی فیملی کی سورسز سے جو ہے میری بڑی ایک اور بڑے اہم سورس, مطلب ایسا سورس جو اس پورے معاملے کے اندر انوالوڈ ہے, میری پھر ان سے بات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ بتائیے کہ ڈاکٹر عظمیٰ کی جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, کیا علیمہ خان صاحبہ کو جو ہے عمران خان صاحب کی جانب سے ایسی انسٹرکشنز آئی ہے کہ جناب آج کے بعد میں تمہیں سیاسی طور پہ متحرک نہ دیکھوں؟ اور تو انہوں نے کہا جناب اس قسم کی کوئی انسٹرکشنز نہیں ہیں, یہ بالکل غلط بات ہے کہ جناب علیمہ خان صاحبہ کو جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے. تو میں نے کہا جی وہ پریس کانفرنس میں کیوں نہیں تھیں جو پریس کانفرنس ڈاکٹر فیصل کی طرف سے اور ڈاکٹر عظمیٰ کی جانب سے, ان کی بہن کی جانب سے, اور جس میں نورین نیازی صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, علیمہ خان صاحبہ وہاں پہ کیوں نہیں تھیں؟ تو انہوں نے کہا جی علیمہ خان صاحبہ آلریڈی پہلے جو ہے وہ اپنی جو نیسز ہیں اور اپنی جو غالباً پوتیاں ہیں ان کے ساتھ آلریڈی کراچی کا پروگرام بنا چکی تھیں, آلریڈی کراچی جا چکی ہوئی تھیں, وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھیں جب یہ وہاں پہ پریس کانفرنس ہوئی ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق پیر والے دن جو ہے علیمہ خان صاحبہ کراچی سے واپس اسلام آباد آ رہی ہیں. جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت بھی علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ کراچی کے اندر موجود ہیں. پھر میں نے اگلا سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ کیا علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ منگل کا دن جو ہے وہ ہمیشہ جاتی ہیں نا وہاں پہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے, اڈیالہ جیل جاتی ہیں, تو کیا اس مرتبہ بھی وہ اڈیالہ جیل جائیں گی؟ تو انہوں نے کہا جی 100% علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اڈیالہ جیل جائیں گی. دوسرا پھر میں نے ایک اور سوال کیا, میں نے کہا جی یہ بتائیے کہ جو باقی بہنیں ہیں جب انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی تھی تو علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ رابطہ تھا یا نہیں؟ تو انہوں نے مجھے ویسی یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ پھر یہی ہو سکتا ہے کہ آپ فون کالز کا ریکارڈ نکلوا لیں, کیونکہ آج کے اس دور میں تو بڑا آسان ہے, تو فون کالز کا جو ہے وہ ریکارڈ نکال لیں. تو جب یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی اس سے 10 منٹ پہلے تک بھی جو ہے علیمہ خان صاحبہ اور بہنوں کا جو ہے وہ آپس میں رابطہ چل رہا تھا, فون کے اوپر رابطہ آپس میں چل رہا تھا, یہ فون کال جو ہے وہ ہو رہی تھی. تو مطلب اس حد تک مائنیوٹ ڈیٹیلز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کر رہا ہوں. میرا دیکھیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ نے جرنلزم کرنی ہے نا تو برائے مہربانی پوری 100% سچائی کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں. صرف اس وجہ سے کہ کوئی آپ کو فیڈ کر دے اور کوئی آپ کو یہ بات کر دے, میرا عمران خان صاحب سے, پاکستان تحریک انصاف سے بہت سی چیزوں پہ بہت اختلاف ہے فرینکلی اسپیکنگ. میرا ان کی جو بہن ہے نورین خان نیازی صاحبہ, انہوں نے جو بیانات دیے, جو لوگ ریگولرلی میرا ویلاگ دیکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ میرا ایک بڑا مخالف سٹانس تھا اس معاملے کے اوپر. میرا خیال میں ان کو وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے جب بات کرنی ہے تو آپ نے فیکٹس کو جو ہے وہ ٹوسٹ نہیں کر سکتے آپ کہ جناب علیمہ خان کو جو ہے وہ اب چپ کرا دیا گیا. علیمہ خان کو چپ نہیں کروایا گیا ہے, نہ اس قسم کی کوئی انسٹرکشنز ہیں. شی از ویری مچ ایکٹیو اینڈ شی ول ریمین ایکٹیو ان دا کمنگ ڈیز ایز ویل. سیاسی طور پہ ہاں ظاہری بات ہے آفیشلی تو علیمہ خان صاحبہ کے پاس فی الحال کوئی پولیٹیکل پورٹ فولیو نہیں ہے. آفیشلی, میں لفظ آفیشلی استعمال کر رہا ہوں. ان آفیشلی وہ کتنی ایکٹیو رہتی ہیں, ان آفیشلی وہ کیا کچھ کر سکتی ہیں, دس از بٹوین ہر اینڈ پاکستان تحریک انصاف لیڈرشپ. لیکن ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ, اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو فی الحال ان کے حوالے سے جو ہے ایسی کسی قسم کی کوئی انسٹرکشنز سامنے نہیں آئی ہوئی.
اس کے علاوہ نجم سیٹھی صاحب نے جو ہے وہ ایک پروگرام کے اندر گفتگو کی ہے اپنے پروگرام میں. انہوں نے کہا جی تحریک انصاف کی طرف سے توہین عدالت کی درخواست میں محسن نقوی کا نام اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت نیگوشیٹ کر رہے ہیں. میں اس کو بھی اپنی جو میرے پاس نالج ہے میں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا اور نیگوشیشن جو ہے وہ جاری رہیں گی, اس لیے محسن نقوی صاحب کا نام نہیں ڈالا جائے گا اس پٹیشن میں. ان کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بالکل یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا نام میں نہیں لواؤں گا, ایویں پھر انہوں نے گالاں پڑنیاں شروع ہو جائیں گیا, لیکن ان کی لیڈرشپ کا اور محسن نقوی کا رابطہ جو ہے نا وہ آپس میں آپ سمجھ لیجئے کہ ہر 2 دن کے اندر جو ہے وہ ایک دفعہ ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اسے نیگوسیشنز کہیے, آپ اسے ہیلو ہائے کہیے, آپ اس کو وہ گپ کہیے, آپ جو بھی کہیے, لیکن یہ رابطہ چلتا ہے, یہ ریگولرلی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب کچھ لوگ اس سے نیگوسیشن کا نام نہیں دینا چاہتے. فار ایگزامپل میں آپ چھوٹی سی ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ چند عسکری ذرائع سے مجھے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے یہ کہا گیا, یہ بتایا گیا کہ جناب کسی قسم کی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہ کوئی انہیں ڈیل آفر ہوئی ہے اور نہ ڈیل ہو رہی ہے. یہ ان ذرائع نے جس طرح مجھے بتایا ہے میں اسی طرح یہ چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب یہ جو کچھ بھی اس وقت تک اس سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, مجھے نہیں پتا اس بارے میں, لیکن میں آپ کو جو جس جگہ سے یوں کر کے جو ہوا آئے گی نا میں یوں کر کے آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا کہ جناب یہ بتایا جا رہا ہے. ہاں لیکن میں آپ کو یہ بھی کنفرم کر رہا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کا رابطہ جو ہے ہر 2-3 دن کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ چل رہا ہے. اب جب آپ کا اس طرح کا رابطہ چل رہا ہو, یا اگر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ موجودہ سیٹ اپ کے اندر وہی ایک ونڈو آف انفارمیشن ہے یا کمیونیکیشن ہے, اس ونڈو کو آپ بیڑا گرک تو نہیں کرتے نا. پھر آپ توہین عدالت کے معاملے کے اندر آپ اس بندے کا نام تو نہیں ڈالتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے اگر کوئی بھی چیز ہونی ہے, اور یہ ویسے فرینکلی اسپیکنگ میں آپ کو کوئی انہونی قسم کی انفارمیشن دے نہیں رہا, اس میں یہ باتیں پہلے ہو چکی ہوئی ہیں. علیمہ خان صاحبہ بہت دفعہ یہ بات کہہ چکی ہیں کہ محسن نقوی صاحب کا فون آیا, محسن نقوی صاحب نے یہ کہا, محسن نقوی صاحب نے وہ کہا, یہ ساری باتیں ہو چکی ہوئی ہیں. دیر از نتھنگ نیو اباؤٹ دیٹ. تو اس سارے معاملے کے بعد یہ کہہ دینا کہ جناب آپس میں کسی قسم کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے, اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ڈائجسٹ دس. اب نجم سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت گیم چل رہی ہے اور سب کو پتہ ہے کہ یہ کہاں جائے گی. حکومت کو پتہ ہے کہ عمران خان اسپتال پہنچے گا, وہاں رہے گا. جس طرح ججز نے کہا ہے کہ سارے ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے تو وہ سب ہوگا. پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے کہ وہ سب کچھ ہوگا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جج صاحب نے فیصلے میں نام لکھ دیا ایک پرائیویٹ ہسپتال کا, اب اس کو راستے میں سے نکالنا ہے, اس لیے ریویو پٹیشن بھی ہوئی اور ان کو توہین عدالت بھی ڈالنی پڑی. اور یہاں جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کچھ عرصے کے لیے ہسپتال میں رہیں گے اور اس طرح کی ریلیف ہو جائے گا, پھر شاید ملاقاتیں بھی ہوں. اس کے بدلے پی ٹی آئی دھرنے شرنے اور لانگ مارچ سے پیچھے ہٹ جائے گی. یہ پہلی سٹیج ہوگی. اس کے بعد اگلی سٹیج آئے گی. اگلی سٹیج میں پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے اندر گڈ پارلیمنٹری لوگ بننے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائے گی. پھر اسپیکر صاحب اور نقوی صاحب کے ساتھ مذاکرات چلیں گے بیہائنڈ دا سین. پھر پی ٹی آئی جائے گی پارلیمنٹ کے اندر اور اس حکومت کے سسٹم کا ایک حصہ بننے کو تیار ہو جائے گی. تو یہ سلسلہ چلے گا. گیم پلان یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. یہ ابھی ڈیل نہیں ہے, لیکن ڈیل کی طرف جانے والے راستے کھل رہے ہیں اور آگے جا کر کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے گی اور خان صاحب اس میں انوالوڈ ہوں گے. اس لیے محسن نقوی کا نام نہیں لیا گیا توہین عدالت کی درخواست میں. اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے. میں محسن نقوی صاحب کے حوالے سے نجم سیٹھی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں, کر نہیں رہے, کہہ رہے ہیں, میں کافی حد تک ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میرے پاس بھی کافی حد تک یہی نالج ہے جو نجم سیٹھی صاحب ہی کہہ رہے ہیں. باقی ظاہری بات ہے یہاں پہ ایسے افراد, ایسے جرنلسٹ موجود ہیں جو ٹوٹلی نگیٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے. میں بڑی قابل احترام طریقے سے میں جو ہے اسے کم از کم میں مخالفت کرتا ہوں. میرا خیال میں اختلاف کرتا ہوں. میں اختلاف کا لفظ ٹھیک ہے, مخالفت نہیں, اختلاف کرتا ہوں. باقی ٹھیک ہے, مطلب وقت پر طے کر لے گا, آگے چل کے آپ خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ کس طرف جاتی ہیں. دوسری جانب ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے یہ آئی ہے کہ یہ جو ستمبر کا مہینہ ہے جو میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے کہہ رہا تھا, پاکستان تحریک انصاف نے آلریڈی 27 ستمبر کا مارچ جو ہے اس کا اعلان جو ہے وہ لانگ مارچ کا کیا ہوا ہے. دوسری جانب کسان اتحاد نے بھی جو ہے وہ ملین مارچ کا اعلان کر دیا 25 ستمبر کو. انہوں نے کہا جناب ہم بھی لانگ مارچ جو ہے وہ ہم نے کر لے گئے. اور جماعت اسلامی بھی جو ہے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کی جو ہے وہ اس وقت تیاری کر رہی ہے. کسان اتحاد نے جو ہے وہ 25 ستمبر کو اعلان کیا ہے کہ جناب ہم اسلام آباد اور پنڈی کی طرف جائیں گے
اور کیا موجودہ حکومتی پالیسی مزید 2.5 سال جاری رہی تو انہوں نے کہا کسان تباہ ہو جائے گا، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے استعفے کا بھی جو ہے باقاعدہ طور پہ مطالبہ کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کے رہنماؤں نے کہا کہ کسان اتحاد 25 ستمبر کو وزیر اعظم کے سامنے کسانوں کا مقدمہ پیش کرے گا۔ کسانوں کی آواز ایوانوں تک پہنچانے میں میڈیا کا اہم کردار ہے۔ چیئرمین کسان اتحاد نے کہا کہ اس وقت ملک میں سب سے بڑا مسئلہ آٹے کی قیمت ہے۔ بلوچستان کے بعد اسلام آباد میں آٹا سب سے زیادہ مہنگا ہے، جبکہ گندم کی نئی فصل آنے میں ابھی 6 سے 8 ماہ باقی ہیں۔ چیئرمین کسان اتحاد نے کہا کہ کسانوں کو مافیا کہنا بند کیا جائے، اصل مسئلہ حکومتی پالیسیاں ہیں۔ پنجاب سے گندم کی دوسرے صوبوں کو ترسیل روکنا بھی ملکی اتحاد کے لیے نقصان دہ ہے۔ ان کے مطابق گندم کی ڈی ریگولیشن کے باوجود کسانوں پر چھاپے مار کر گندم اٹھائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پیٹرولیم لیوی کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ 12 ربیع الاول کے بعد ملک گیر شٹ ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب مذاکرات ایسے نہیں ہوں گے کہ آپ کہیں دھرنا ختم کریں، ہم مان لیں گے۔ دھرنا تب ختم ہوگا جب حکومت ہمارے مطالبات عملی طور پر مانے گی۔ انہوں نے کہا کہ لیوی کا بھتہ ٹیکس کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، حکومت کو پیٹرول کی قیمتیں کم کرنا پڑیں گی۔ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو اسلام آباد کی طرف بھی مارچ کریں گے، یہ ہمیں روک نہیں سکتے، ہمارا کوئی کارکن قربانی سے دریغ نہیں کرے گا۔ تو یہ موجودہ حکومت کے لیے جو ہے وہ یہ 2-3 نئی پریشانیاں جو ہیں وہ اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری جانب سینئر جرنلسٹ ہیں حامد میر صاحب، وہ کل ایک پروگرام کے اندر موجود تھے، وہاں انہوں نے کہا ہے جی بلاول بھٹو کوئی ایسا اقدام اٹھائیں گے کہ جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن کیمپ میں چلی جائے، لیکن ایسی صورت میں بلاول بھٹو کو کچھ قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ بلاول وہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اور جیل بھی جانے کو تیار ہیں۔ میں آخری بات یہی کہوں گا کہ آصف علی زرداری بھی ایوان صدر چھوڑنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو گئے ہیں۔ اب اس سے بہت سے جرنلسٹ نے اختلاف بھی کیا کہ موسٹ پرابلی نئے صوبوں کے معاملے کے اوپر ہو سکتا ہے جو ہے فرکشن جو ہے وہاں پہ پیدا ہو، لیکن کیا زرداری صاحب اس حد تک چلے جائیں گے کہ وہ پریزیڈنسی چھوڑ دیں؟ وہ ہو سکتا ہے باقی اور چیزوں کے اوپر رزسٹ کریں، اپوزیشن کے اندر جانے کی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن کیا وہ پریزیڈنسی چھوڑ دیں؟ یہ اٹس ریئلی ہارڈ ٹو ڈائجسٹ دیٹ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک وارننگ شاٹ جو ہے وہ کم از کم ضرور مارا گیا ہو، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ ایسا اس سے زیادہ فی الحال کم از کم جو ہے وہ اس سے زیادہ لگتا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کے درمیان جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، دونوں بھائیوں کے درمیان، اور کشمیر کے وزیر اعظم کے لیے جو ہے وہ نام فائنل کرنے کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، اور موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے معاملے پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نئے صوبوں کی بات ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپس میں دونوں بھائیوں کی جو ہے وہ مشاورت بھی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور سیکرٹری جنرل تحریک تحفظ آئین پاکستان اسد کیسر صاحب، انہوں نے خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی کی تحصیل بام خیل میں کمیونٹی سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا ہے، جبکہ اس وقت کسی سیاستدان کی عزت نہیں رہی۔ 27 ستمبر کو لانگ مارچ میں دیگر سیاسی جماعتیں بھی شامل ہوں گی، اور انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال میں ملک کیسے چلے گا، یہ اہم سوال ہے۔ موجودہ اسمبلی میں عوام کے لیے کوئی ایک قانون بھی نہیں بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب دیگر خبروں میں ڈرگ ڈیلر اور کوکین کوئین انمول عرف پنکی کے مقدمات کی ناقص تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر نے ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کے مقدمات سے متعلق 3 مقدمات کا عبوری چلان واپس کر دیا۔ تینوں مقدمات کا عبوری چلان درخشاں پولیس نے پیش کیا۔ تینوں مقدمات 2021 میں درج کیے گئے۔ پنکی تینوں مقدمات میں اشتہاری تھی۔ تینوں مقدمات میں ایک شریک ملزم تھا جو بری ہو چکا ہے۔ سرکاری وکیل نے اعتراض کیا کہ عبوری چلانز میں پنکی کے اشتہاری ہونے اور ملزموں کی بریت کا ذکر نہیں۔ بری ہونے والے ملزموں میں فہد حسین، سمیر اور قمر جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف جناب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے آئندہ ماہ امریکہ جائیں گے، اور وہ وہاں پہ دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی وہاں پہ ملاقات کریں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس 8 ستمبر سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار برطانیہ کے 4 روزہ دورے کے اوپر جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایشین کرکٹ کونسل میں جناب پاکستان کا جو سپورٹڈ پینل تھا اس نے بھارتی سپورٹڈ پینل کو الیکشنز کے اندر جو ہے وہ شکست دے دی ہے۔ بینکاک میں ہونے والے ایشین کرکٹ کونسل کے سالانہ جنرل اجلاس میں ایشین کرکٹ کونسل بورڈ میں ڈائریکٹرز کی 3 نشستوں کے لیے انتخابات ہوئے، جس میں پاکستان اور بھارت کے حمایت یافتہ پینلز آمنے سامنے تھے۔ اے سی سی صدر محسن نقوی کی قیادت میں پاکستان کے حمایت یافتہ پینل میں قطر، سنگاپور اور مالدیپ کے نمائندے شامل تھے جنہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اے سی سی کے قیام کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کے حمایت یافتہ پینل نے 3 نشستیں حاصل کی ہیں۔ اجلاس میں بھارت کی نمائندگی راجیو شکلا کر رہے تھے،
اور اس تاریخی کامیابی کو محسن نقوی کی بڑی کامیابی اور ایشین کرکٹ کونسل میں پاکستان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا اہم مظہر قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.